اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا وقال سبحانه وتعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا سیدنا انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد اور جامع ترمذی میں ہے۔ ما رأيت مثل النار نام هاربها وما رأيت مثل الجنة نام راغبها۔ فرمایا کہ میں نے ایسی کوئی آگ نہیں دیکھی جس سے بچنے والا سویا رہے۔ کہیں آگ لگ جائے اور وہ آگ پھیل رہی ہو اور آپ کے گھر تک پہنچنے والی ہو اور آپ سوئے رہیں یا سو جائیں، ایسی کوئی آگ نہیں دیکھی۔ صرف ایک آگ ایسی ہے جس سے بچنے والے سوئے ہوئے ہیں، اور وہ جہنم کی آگ ہے۔ اور وہ آگ بھی دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت اور شدید ہے۔ اشتقت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعدی بعدا۔ جہنم نے اللہ کے دربار میں شکوہ پیش کیا کہ تو نے اتنی تیزی رکھی ہے میرے اندر کہ میری آگ مجھے کھا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دو سانسیں دے دیں، ایک گرم اور ایک سرد۔ جب وہ سانس باہر کو نکالتی ہے تو دنیا میں شدت کی گرمی ہوتی ہے، اور جب وہ سانس اندر کو کھینچتی ہے تو شدت کی سردی ہوتی۔ نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ تمہاری یہ دنیا کی آگ جو ہے، جہنم کی آگ اس سے زیادہ خطرناک ہے 70 گنا۔ تو دنیا کی آگ کا خدشہ ہو تو ہم سو سکتے ہیں، مگر جہنم کی آگ ایسی ہے جس سے بچنے والے مستقل سو رہے ہیں، غفلت کا شکار۔ وما رأيت مثل الجنة نام راغبها۔ اور میں نے کوئی ایسی جنت نہیں دیکھی جس کو طلب کرنے والا سویا رہے۔ کوئی بڑی گاڑی اگر ہیرے جواہرات سے بھری جا رہی ہے اور آپ اس کی طلب کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ سوچیں کہ میں سو جاؤں، یہ ممکن ہی نہیں، جبکہ جنت لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جس کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی۔ تو یہاں تو ضرورت تھی کہ آپ رواں دواں رہیں جنت کی طلب میں، نہ یہ کہ سوئے رہیں۔ وہ حبیب نامی نوجوان کا ذکر حافظ بن رجب رحمہ اللہ البغدادی رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ ان کی والدہ انہیں تہجد کے وقت جگایا کرتی تھی ان الفاظ کے ساتھ کہ بیٹا اٹھو، صالحین کے قافلے روانہ ہو چکے، بس میں اور تو پیچھے رہ گئے، اٹھو تاکہ ہم بھی اس قافلے میں شامل ہو جائیں، جس قافلے کی منزل جنت کا حصول ہے اور جنت کی طرف رواں دواں ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی آگ میں نے نہیں دیکھی جس سے بچاؤ اختیار کرنے والا سویا رہے
اور ایسی جنت نہیں دیکھی جس کو طلب کرنے والا سویا رہے۔ بڑے عمل کی ضرورت ہے، جد و اجتہاد کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آخرت کا معاملہ بڑا ہولناک ہے۔ فرمایا کہ ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، یحبون العاجلہ، دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، ہر وقت دنیا دنیا دنیا، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور پیچھے جو بھاری دن آ رہا ہے یوم ثقیل، اسے فراموش کیے بیٹھے۔ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے یہ، اگر دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں اور آخرت کو فراموش کر دیں تو بہت ہی خسارے والا سودا ہے یہ۔ ضروری ہے کہ انسان ان دونوں جہانوں کو دیکھے، تولے، زیادہ کہاں رہنا ہے، اسی گھر کی تیاری کرے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اور قیامت جب قائم ہوگی تو وہ ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے، خواہ جنت ملے خواہ جہنم ملے، تو پھر تیاری بھی اسی انداز کی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے صحابی، اپنی موت کے وقت رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا اتبکی علی فراق الدنیا، کہ ابو ہریرہ کیا دنیا کی جدائی کا صدمہ ہے اس لیے رو رہے ہو؟ فرمایا کہ نہیں، اب کی علی قلت زادی و بعد سفری، رونا اس لیے آ رہا ہے کہ جو سفر اب شروع ہو رہا ہے یہ نہ ختم ہونے والا سفر ہے، اور زاد راہ بہت تھوڑا ہے۔ زاد راہ تو سفر کے مطابق ہونا چاہیے، تو جو سفر شروع ہو رہا ہے یہ لامتناہی، کبھی اس کا اختتام نہیں ہوگا، مگر زاد راہ بہت تھوڑا ہے۔ اور جب انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، جس کو یوم ثقیل کہا گیا ہے، قیامت کا وقوع، کہیں یوم عسیر کہا گیا مشکل دن، کہیں یوم عظیم بڑا دن، اور یہاں یوم ثقیل بڑا بھاری دن، جس کے بھاری پن کا اور بڑے ہونے کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جانوروں تک کو قیامت کا خوف۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من دابۃ الا وہی مصیحۃ یوم الجمعۃ من حین تطلع الفجر، ہر جانور جمعے کے دن جب فجر طلوع ہوتی ہے رونا شروع کر دیتے۔ جانوروں کو اس بات کا علم ہے کہ قیامت جمعے کو قائم ہوگی، تو جب بھی جمعے کا دن آتا ہے، فجر طلوع ہوتی ہے اور دن کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہر جانور روتا ہے، حتیٰ کہ سورج مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے، تب ان کو اطمینان ہوتا ہے اور تسلی ہوتی ہے کہ آج قیامت قائم نہیں ہو رہی۔ بھلا کوئی جانوروں کا حساب ہے؟ اس قدر ان پر بھی ایک شدت غم طاری، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، قیامت کا چہرہ دیکھ کر جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے۔ جمع کیے جانے کے دو معنی، ایک وہ آپس میں مل کر جمع ہو جائیں گے۔ انسان تنہا ہو تو وحشت زیادہ ہوتی، اور لوگ اگر ساتھ ہوں، اکٹھے ہوں، تو کچھ تسلی کا سامان مل جاتا ہے۔ جانور بھی قیامت کا چہرہ دیکھ کر اتنا پریشان ہوں گے کہ جمع ہو جائیں گے۔ جو جانور آپس میں دشمن ہوتے ہیں وہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے قیامت کے چہرے کو اور اس کی شدت اور ہولناکی کو دیکھ کر۔ اور دوسرا معنی، جنگلی جانور شہروں میں آ جائیں گے، وہاں جمع ہو جائیں گے کہ جنگل ہمارے لیے محفوظ نہیں ہے، تو شاید انسانوں کی بستی محفوظ ہو، تو وہاں آ کر کھڑے ہوں کر جمع ہو جائیں گے۔ یعنی جانوروں تک کو خوف۔
مستدرک حاکم میں ایک چھوٹا سا قصہ ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں پاس بیٹھا ہوا تھا، اور کہتا ہے کہ رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میں نفل پڑھ رہا ہوں، درخت کے نیچے نفل پڑھ رہا ہوں اور سورہ صاد کی تلاوت کر رہا ہوں. جب سورہ صاد کا سجدہ آیا تو میں نے سجدہ کیا، تو میں نے دیکھا کہ درخت بھی جھکا ہوا ہے، وہ بھی سجدہ کر رہے. حالانکہ جمادات میں سے درخت بھی جھکا ہوا ہے اور سجدے میں ہے. اور مجھے درخت کی دعا سنائی دی. وہ دعا کیا کر رہے؟ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا واجعل لی یوم القیامت ذخرا وحط عنی یوم القیامت وزرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود. درخت کہہ رہے اے اللہ اس سجدے کا اجر اپنے پاس لکھ لے، اور اس اجر کو میرے لیے قیامت کا ذخیرہ بنا دے. درخت کو کیا خوف، مگر اتنا ہولناک دن ہے کہ وہ بھی اس کی شدت کا احساس کر رہا ہے. وحط عنی بہا یوم القیامت وزرا، اور اے اللہ اگر قیامت کے تعلق سے مجھ پر کوئی بوجھ ہے تو اس سجدے کے بدلے وہ بوجھ ٹال دے اور دور کر دے. وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود، اور میرا یہ سجدہ قبول فرما لے جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول کر لیا تھا. یہ سورہ صاد میں داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے اور ان کے سجدے کا ذکر ہے. تو جیسے تو نے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول کیا، میرا بھی قبول فرما لے. یہ درخت کے احساسات، نہ اس کا حساب ہے، نہ وہ قیامت کو اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا، مگر قیامت کے وقوع کا خوف. اتنا ہولناک دن جو قرآن پاک کی آیات ہیں، حاملہ عورتیں اپنا حمل وضع کر دیں گی، اور مرضع دودھ پلانے والی عورت بچوں کو بھول جائے گی. تو حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب حمل وضع کرے گی تو بچے کہاں جائیں گے؟ وہ بچے اپنی ماؤں کے ساتھ چمٹ جائیں گے. بچوں پر بھی آخرت کا خوف طاری. حالانکہ ایک بچے کے کیا احساسات، جو بھی تولد ہوا ہے اپنی ماں کو چھوڑیں گے نہیں، چمٹ جائیں گے آخرت کو دیکھ کر، قیامت کو دیکھ کر. فرشتوں کا حساب قیامت کے دن نہیں ہے، مگر فرشتے جب قیامت کا چہرہ دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے، اور ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. اس قدر ہولناکی قیامت کی کہ ملائکہ بھی خوف محسوس کر رہے ہیں. حالانکہ ملائکہ کے کھاتے میں صدیوں کی باتیں، جو فرشتہ پیدا ہوتے ہی قیام میں کھڑا کر دیا گیا وہ قیامت تک قیام میں رہے گا، جو رکوع و سجود میں گرا دیا گیا وہ قیامت تک رکوع اور سجدے میں رہے گا. اتنی طویل باتیں جن فرشتوں کو ذکر دیا گیا، سبحان اللہ بحمدہ، وہ قیامت تک یہ ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ عظیم و شان ذکر ہے، صدیوں کا ذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ صبح کو 100 دفعہ یہ ذکر کر لے سبحان اللہ و بحمدہ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، 100 دفعہ یہ ذکر کر لے
اللہ اس کے سارے گناہ جھاڑ دے گا، معاف کر دے گا، خواہ ان گناہوں کا اتنا وزن ہو جتنا زمین پر موجود پانی کا وزن ہے۔ زمین کے 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے، اس پانی کو تولا جائے کتنا وزن بنے گا؟ اتنے وزن کے اگر گناہ ہوں 100 دفعہ یہ ذکر کر لے سبحان اللہ بحمدہ، تو اللہ وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو ملائکہ تو یہ ذکر صدیوں سے کر رہے ہیں اور صدیوں کرتے رہیں گے، مگر قیامت کا چہرہ دیکھ کر ان پر بھی خوف طاری اور اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم تیرے عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو ان رجلا جر علی وجہہ من یوم ولد الی یوم یموت حرم، اور فی مرضات اللہ کے الفاظ، لحقر ذلک یوم القیامہ۔ ایک شخص کو پیدا ہوتے ہی اگر چہرے کے بل گھسیٹا جائے اللہ کی رضا کی خاطر، جسے بلال حبشی کو گھسیٹا گیا، جسے عمار اور ان کے بوڑھے والد یاسر کو چہرے کے بل گھسیٹا گیا صرف عقیدہ توحید قبول کرنے کی پاداش میں، تو وہ تو چند دنوں کی ایک تکلیف تھی جن کو انہوں نے جھیلا، لیکن ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی گھسیٹا جائے چہرے کے بل فی مرضات اللہ، اللہ کی رضا میں، اللہ کی راہ میں، الی یوم یموت حرم، بڑھاپے کی موت تک 100 سال گھسیٹا جاتا رہے اللہ کی توحید کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، بہت بڑی نیکی۔ لیکن لحقر ذلک یوم القیامہ، جب وہ بھی قیامت کا چہرہ دیکھے گا اپنی نیکی کو حقیر جانے گا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ان نصوص کا معنی یہ ہے کہ بہت ہی محنت اور جد و اجتہاد کی ضرورت، بڑا وہ ثقیل دن ہے، بڑا ہولناک دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ اور اس کی جنت کا حصول بڑی کامیابی ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس بندے کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے وہ بڑا کامیاب ہے۔ تو یہ کامیابی اور اس کا حصول یہی زندگی کی تگ و دو کا حاصل ہونا چاہیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ جو موت و حیات کا خالق ہے، پہلے آپ کو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، پھر آپ کو موت دے کے اٹھا لے گا۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ پیدا کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ احسن عمل کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیں، اور موت کا فلسفہ یہ ہے کہ آ کر اس کا حساب دیں۔ اللہ نے حساب لینا ہے ایک ایک چیز کا، بڑا دشوار اور شاق حساب ہے وہ۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، قیامت کے سارے فیصلے حق کے ساتھ اللہ ہی کرے گا۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ قیامت کا ایک فیصلہ بھی صادر نہیں کر سکیں گے، یہ سارے فیصلے اللہ کرے گا۔ دنیا کے سارے جج اکٹھے ہو جائیں، سارے وکیل اکٹھے ہو جائیں، کسی ایک بندے کا فیصلہ ان کو سونپا جائے قیامت کے دن، تو حالانکہ دنیا میں لاکھوں فیصلے کر کے آئے ہیں مگر قیامت کے روز ایک فیصلہ بھی صادر نہیں کر سکیں، یہ سارے فیصلے اللہ کرے گا۔ جس کا معنی یہ کہ یہ منزل بڑی گمبھیر ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا۔ اس دن یہ کافی نہیں ہوگا کہ بندہ نمازی تھا، بندہ حاجی تھا، بندے نے 50 حج کر رکھے تھے، بندے نے روزے رکھے، صدقات کے ڈھیر لگا دیے۔ دنیا کے جج یہ دیکھیں گے فوراً سائن کر دیں گے یہ کامیاب ہے۔ اللہ اتنا نہیں دیکھے گا بلکہ دیکھے گا اس کے دل میں کیا تھا، یہ بندہ مخلص تھا یا ریاکار تھا، یہ عمل اس نے میری رضا کے لیے کی ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے کی۔ اب کسی انسان کے سامنے کسی انسان کا باطن ہے بھلا؟ پوری دنیا مل جائے کسی انسان کے باطن کو جانتی؟ صرف اللہ ہی جانتا۔
سارے فیصلے اللہ فرمائیں گے، ظاہر و باطن کو سامنے رکھتے ہوئے۔ فلاں بندے نے 50 حج کر رکھے ہیں، لیکن قیامت کی کامیابی کے لیے یہ کافی نہیں۔ اب اس کے دل کا بھید نکالو، یوم تبلی السرائر، یہ بھید کھولے جائیں گے۔ 50 حج اس نے کس نیت سے کی؟ فلاں بڑا سخی تھا اور اس نے صدقات کے ڈھیر لگا دیا۔ دنیا کے جج تو فوراً سائن کر دیں کہ کامیاب ہے، جنتی۔ اللہ کے لیے اتنا کافی نہیں۔ اس کے دل کے بھید کھولو ذرا، کس نیت سے اس نے صدقات دی اور یہ ڈھیر لگائے اور یہ سخاوتیں، فیاضیاں، کیا اللہ کی رضا کے لیے یا دنیا کی شہرت کے لیے؟ تو فیصلے اللہ ہی نے کرنے۔ یہ ایک طرف مشکل صورتحال، دوسری طرف ایک آسان صورتحال بھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بندوں سے اس کا پیار ماں کی پیار سے زیادہ ہے۔ عبداللہ بن عباس سے ایک شخص نے پوچھا، کیا قیامت کے سارے حساب اللہ لے گا؟ فرمایا کہ ہاں، صرف اللہ ہی لے گا۔ تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور کہتا ہے، فزت ورب الکعبہ، پھر تو میں کامیاب ہوں رب کعبہ کی قسم، جب اللہ ہی لے گا۔ بڑا غفور الرحیم، وہ الغفور الودود، وہ غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، دونوں مبالغے کے صیغے، خوب بخشنے والا اور خوب محبت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف جو کروایا ہمیں، وہ تعارف بڑا عظیم الشان ہے۔ بندوں کے ساتھ اس کا کیسا کیسا تعلق ہے، اگر اس معاملے پر دیکھیں اور غور کریں تو اخروی معاملہ یقیناً آسان لگتا ہے۔ وہ ذات غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی اسماء، غفور، رحیم، ودود، خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا اور خوب محبت کرنے والا، الغفار، خوب معاف کرنے والا، العفو، خوب گناہوں کو مٹا دینے والا، التواب، خوب توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرنے والا۔ سارے اللہ کے نام اور اس کی صفات۔ ان ناموں اور صفات کو سامنے رکھ کر اس کی رحمت کی امید ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی چیزوں سے روکا ہے۔ زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ ایک اور چیز سے روکا ہے، بڑی عجیب شے ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ بھی روکا ہے۔ جیسے چوری اور زنا گناہ ہیں بہت بڑے، رحمت سے مایوس ہونا بھی گناہ ہے۔ یہ اس ذات کی تعلیم ہے۔ اپنا تعارف اس نے خود کروایا ہمیں کہ رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر حاوی، رحمتی سابقت غضبی، مجھ میں رحمت بھی ہے، غضب بھی ہے، مگر رحمت کی صفت جو ہے وہ غضب سے مقدم ہے، غضب سے پہلے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین سے، احسان کرنے والوں سے۔ رحمت پھیلی ہوئی ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمت و علم، جہاں جہاں تک خالق کائنات کا علم ہے وہاں وہاں تک اس کی رحمت ہے، پھیلی ہوئی ہر جگہ، اور محسنین کے قریب ہے۔ جو اللہ کے بندے محسنین ہیں ان تک فوراً رحمت پہنچتی ہے اور ان کو ڈھانپ لیتی، انتہائی قریب، جس کا قریب ہونا ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تنہا ہو گئے اور غلطی سے ایک جنگل میں داخل ہو گئے۔ اس جنگل میں خطرناک بلائیں اور جنوں کا راج، تو ایک جن ایک خوفناک جثہ بن کر سامنے آ گیا ان پر حملہ کرنے کے لیے۔
اور قریب تھا کہ ان کو اچک لے، ان کو چیر پھاڑ دے۔ انہوں نے 3 دفعہ ایک جملہ کہا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے سب سے بڑے رحم کرنے والے۔ فوراً ایک فرشتہ دیکھا پہنچا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک شعلہ ہے، اور اس نے اس شعلے سے اس بلا کو بھسم کر دی، اور کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی بار یا ارحم الراحمین کہا، میں 7ویں آسمان پر تھا، دوسری بار کہا تو پہلے آسمان تک پہنچ چکا تھا، اور تیسری بار کہا تو تیرے پاس پہنچ چکا۔ یہ بلا سامنے جھپٹ رہی ہے، یا ارحم الراحمین یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے سنا، فرشتے کو حکم دیا، اور فرشتہ پہنچا، اور یہ سارے معاملے بلا کے حملہ آور ہونے سے پہلے پورے ہو گئے۔ اتنا قریب اس کی رحمت ہے۔ ہم اس کے قانون کو بس مان لیں، قبول کر لیں۔ ارحم الراحمین، سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ اس کی صفات میں ایک صفت فرح ہے، خوش ہونا۔ وہ ذات اتنی بڑی ذات بندوں سے خوش ہوتی، بندوں کے اعمال سے خوش ہوتی۔ اللہ افرح بتوبۃ عبد حدیث، اللہ سب سے بڑھ کر خوش کب ہوتا ہے؟ جب اس کا بندہ توبہ کر لے، گناہ کر کے توبہ کر لے۔ تو غور کرو، اور اگر بندہ گناہ کے بغیر توبہ کرتا رہے تو خوشی کتنی ہوگی۔ ایک تو بندہ نے اللہ کی حدیں پامال کی، گناہ کی، معصیتیں کی، اب وہ توبہ کر رہا، اللہ خوش ہو رہا ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اللہ کے نیک بندے تہجد گزار تہجد سے فارغ ہوتے ہیں اور توبہ شروع کر دیتے، استغفار شروع کر دیتے۔ یہ بندہ کس قدر اللہ کو خوش کرنے والا، گناہ کر کے توبہ کرنے والا اللہ کو سب سے بڑھ کر خوش کرتا ہے۔ تو نیکیوں پر نیکیاں کرنے والا اگر توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، تو کتنا اللہ خوش ہوگا۔ طوبی لمن وجد فی صحیفۃ یوم القیامہ استغفارا کثیرا، اس بندے کو بشارت و خوشخبری ہو جو قیامت کے دن جب اس کا صحیفہ اعمال کھولا جائے گا، اس میں کثرت سے استغفار۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی۔ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، دن چڑھتا ہے اللہ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں چھپ کر گناہ کرنے والا دن کے اجالے میں توبہ کر لے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ ہاتھوں کو پھیلانے کا معنی کیا ہے؟ کوئی آپ کا بچہ ہو، پیارا بیٹا پوتا دوڑ کر آپ کی طرف آ رہا ہے، اپنی باہوں کو آپ پھیلا لیتے ہیں۔ یہ باہوں کا پھیلانا محبت کی علامت، یہ پیار کی علامت۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ میرے بندے آئیں، دوڑ کے آئیں میری طرف، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں تاکہ میں ان کو معاف کر دوں۔ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، رات چڑھتی ہے اللہ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والے رات کو چھپ کر توبہ کر لیں، کسی کو بتائے بغیر، کسی کو دکھائے بغیر، صرف اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندے کو اور وہ توبہ کر رہا ہے۔ تو ہاتھوں کا پھیلانا بھی اس کی محبت کی دلیل ہے۔ کس قدر بندوں سے خوش ہوتا ہے، ان کے اعمال سے خوش ہوتا ہے۔ ضحک اس کی صفت ہے، ضحک ہنسنا۔ وہ ارحم الراحمین، خالق کائنات، کچھ بندوں کے اعمال کو دیکھ کر باقاعدہ ہنستا ہے۔ کیسی محبت کی علامت اور کیسی محبت کی نشانی، کیسے پیار کی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک قافلہ رواں دواں ہے، تھکاوٹ کا شکار ہو گئے، رات کی تاریکی، اب سب کی چاہت ہے کہ پڑاؤ ڈال لیں، کچھ آرام ہو جائے، پڑاؤ ڈالے گئے، خیمے نصب کیے گئے، اور لوگ فوراً نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ یہ بھی موجود ہے جس کا تعلق باللہ بڑا قوی ہے، یہ سوتا نہیں ہے، دنیا کے سامنے لیٹا ہوئے کھلی آنکھوں کے ساتھ، جب دیکھا کہ دنیا سو چکی، خراٹے گونج رہی ہیں، بستر کو چھوڑ دیتا ہے، وضو کر کے مصلے کی پشت پر سوار ہو جاتا ہے اور تنہا اندھیرے میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے
اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے. جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ اپنے عرش میں اس کو دیکھ کر مسکراتا اور ہنستا ہے. ہنسنا اس کی صفت ہمارا ایمان ہے، دنیا مانے یا نہ مانے. ایک بات حدیث میں آ گئی، قرآن میں آ گئی، اللہ کی صفات کے بارے میں، اس کے ناموں کے بارے میں ہمارا اس پر ایمان ہے. تم لاکھ تعویلیں کرو، لاکھ اس کو نہ مانو، مگر ہم اہل السنہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفت اور جو نام کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ حق ہے. ہر نام کا معنی معلوم ہے، ایمان لانا واجب ہے، اور کیفیت ہم نہیں جانتے. صفت ضحک ثابت ہے، ہنسنے کی صفت، ہنستا کیسے یہ معلوم نہیں. یہ بات ہم جانتے ہیں، اس کی ہر صفت کمال کی، کوئی نقص نہیں. اسی طرح صف قتال میں لوگ موجود ہیں، دشمن کے حملے کی تاب نہ لا سکے، لوگ پسپا ہو گئے، مسلمان میدان چھوڑ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، مگر یہ نہیں ہٹتا، کھڑا ہے، ڈٹا ہوا ہے. دل میں ایک چیز ٹھان لی کہ میں میدان نہیں چھوڑوں گا، لڑتا رہوں گا. کب تک؟ جب تک یا شہادت آ جائے یا فتح حاصل کروں، دشمن کو بچھاڑ دوں. جب تک وہ موجود ہے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر ہنستا. بلکہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب ان کی شہادت ہوئی، ان کی والدہ کے آنسو نہیں رک رہے، بہت رو رہے ہیں بیٹے کی جدائی میں، بڑا صدمہ. نبی علیہ السلام کو خبر نہیں گئی کہ سعد بن معاذ کی والدہ کو صبر نہیں آ رہا، قرار نہیں آ رہا، بڑا رو رہی. فرمایا کہ الا ترخو دمع ام سعد، سعد بن معاذ کے آنسو نہیں رکتے، بند نہیں ہوتے، اس کو خبر دو. ان ابنک اول من یضحک اللہ الیہ یوم القیامہ، تمہارا بیٹا قیامت کے دن وہ پہلا انسان ہوگا جس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہنسے گا. تیرے بیٹے کو یہ احساس، اللہ اس کو دیکھ کر ہنسے گا. یہ خبر سن کے اس کے آنسو رکیں گے نہیں؟ کتنی خوش نصیب والدہ ہے، اللہ اسے دیکھ کر ہنسے گا. اور سب سے پہلے تو جو ذات، وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، یضحک اللہ من طول قنوت عبادہ وقرب غیرہ، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے ان بندوں سے جن کی مایوسی بڑھ جاتی ہے. کھیتی باڑی کرتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، پانی نہیں مل رہا، قحط سالی کا ڈر ہے، خشک سالی کا ڈر ہے، سارے بندے پریشان ہیں. اب کیا کریں؟ اب تو فاقوں پہ فاقے کرنے پڑیں گے، بارش نہیں برس رہی. اللہ تعالیٰ بندوں کی اس لمبی جو ایک مایوسی ہے اس پر ہنستا ہے، کیونکہ اگلے روز اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے بارش برسنے کا، بقرب غیرہ، حالت کی تبدیلی کا. وہ قریب آ چکی، بارش برسنے میں اللہ کا امر ہو چکا، بندے مایوس بیٹھے ہیں اور اللہ بارش برسانے کا فیصلہ کر چکا. اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی ہنستا ہے. ابو رزین العقیلی نبی علیہ السلام کے صحابی، انہوں نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے؟ فرمایا کہ ہاں. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمان ہے آپ کا. تو فرمایا کہ لن نعدم خیرا من رب یضحک، پھر تو ہمارے لیے اطمینان کا پہلو، جو رب ہنستا ہے اس رب کی خیر سے ہم محروم ہو ہی نہیں سکتے. جس ذات کی یہ خوبی، جو اس صفت کا مالک ہے، بندوں کے اعمال پر ہنسنا، جو خوشی اور رضا اور محبت کی دلیل، اس سے بڑھ کر تبشمش اللہ کی ایک صفت ہے. یا حدیث مسند احمد وغیرہ کی حدیث میں وارد، تبشمش جس کا معنی ہوتا ہے بے قراری سے، انتہائی خوشی کے جذبات سے اپنی خوشی کو ظاہر کرنا. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ما من رجل تبطن المساجد الا وتبشبش اللہ الیہ کما یتبشبش اہل الغائب من غائبہم اذا قدم من السفر او کما قال. جو بندہ مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لے،
مانا 5 وقتہ نمازیں مسجد میں ادا کرے، مسجد آنے کا شوق ہو، اس کے اندر شوق اور حرص شامل ہے۔ اذان ہوئی مسجد میں آ رہا ہے، یہ اذان سے پہلے آ رہا ہے، تبشمش اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ اس کا تبشمش کی صورت میں اس کا انتظار بھی کرتا ہے، استقبال بھی کرتا ہے۔ بات واضح ہوگی اگلے ٹکڑے سے، کما یتبشمش اہل الغائب من غائبہم اذا قدموا من السفر، جیسے کوئی خاتون ہو، عورت، اس کا بیٹا پردیس میں ہو 3 سال کے لیے 5 سال کے لیے، آج وہ آ رہا ہے وطن، تو اس کی ماں کی بے قراری کیسی ہوگی، اس کی ماں کا انتظار کیسا ہوگا، بچے کا استقبال کیسے کرے گی، بچے سے کن جذبات سے ملاقات کرے گی، یہ کیفیت تبشمش کہلاتی ہے۔ جو بندے آ رہے ہیں مساجد کی طرف، اللہ تعالیٰ تبشمش فرماتا ہے، اس بندے کا استقبال، اس بندے کے لیے اظہار خوشی کا۔ لیکن تبشمش جو بندوں کی کیفیت ہے وہ ہم جانتے ہیں، اللہ کی کیفیت ہم نہیں جانتے، مگر یہ صیغہ ایسا ہے جو اللہ کی شدت محبت کی دلیل ہے۔ یہ ساری اللہ کی صفات ہیں، غفار، غفور، بخشنے والا، خوب بخشنے والا، خوب بخشنے والا۔ استغفار کے تو کئی نتائج، مغفرت کا معنی آپ نے توبہ کی، گناہ معاف ہو گئے، اللہ غفار ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں، توبہ کر لیں اور آئندہ کی زندگی عمل صالح پر قائم کر لیں، گناہ نہ کرنے کا عزم کر لیں، اللہ یہ سچا عزم آپ کے اندر دیکھ لے کہ بندہ اس عزم میں سچا ہے، گناہ نہیں کرے گا، گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا، عزم کر لیں تو اللہ گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کر لی، سچے عقیدے پر قائم ہو گیا، وعمل عملا صالحا، نیک عمل شروع کر دیا، نیک عمل کا عزم کر لیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ نے گناہوں کو نیکیاں بنا دی، جس کی نظیر صحیح بخاری کی حدیث، قیامت کے دن ایک بندہ حساب و کتاب کے لیے آ رہا ہے اور اللہ تدبیر فرمانے والا فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے رضو علیہ صغار ذنوب، اس کے چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے گناہ پیش نہ کرنا۔ بندہ پہنچ گیا، چھوٹے گناہوں کا کھاتا کھل گیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، بندہ اقرار کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے۔ جب سارے چھوٹے گناہ ختم ہو گئے اور جب چھوٹے گناہ پیش ہو رہے ہوں گے تو وہ وشفق من کبارہ، اپنے بڑے گناہوں سے وہ ڈر رہا ہوگا کہ چھوٹے گناہ اتنی باریک بینی سے پیش ہو رہے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کر رکھے، جب وہ شروع ہوں گے کیا بنے گا میرا؟ چھوٹے گناہ پورے ہو گئے، اللہ فرمائے گا اجعلوها حسنات، ان سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دیں۔ اسی آیت کی تفسیر ہے، بندہ اگر توبہ کر لے اور مسلسل نیک اعمال کا عزم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دے۔ ایک قدم اور آگے بڑھ جائیے، اس کی توبہ اور اس کی مغفرت کا عالم، بندہ اگر نیک اعمال شروع کر دے اور پوری قوت سے عقیدہ توحید پر قائم ہو، شرک نہیں کرنا، شرک سے نفرت ہو، شرک کو دیکھ کر بیدار ہو جائے، شرک زیادہ اس کی غیرت کو ابھارنے والا ہو۔ ہمارے ایک سعودی استاد تھے، وہ کہتے اگر آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، اخبار میں 2 خبریں، ایک طرف ایک وزیر کی خبر ہے چھوٹے سے کالم کی کہ فلاں درگاہ پہ چادر چڑھا رہے، اور ایک طرف بڑی خبر ہے 6-7 درندوں نے ایک معصوم بچی کی عزت کو رون ڈالا، ریپ کی خبر۔ کس خبر کو پڑھ کر زیادہ آپ کی غیرت ابھرے گی؟ اگر ان درندوں کی خبر کو پڑھ کے اس بچی کی، معصوم بچی کی عزت دری کی خبر کو پڑھ کر زیادہ غیرت ابھرتی ہے تو آپ کی توحید میں نقص ہے۔ یہ جو خبر وزیر والی، چادر چڑھا رہا کہیں، دیا جلا رہا کہیں،
یہ زیادہ یہ خبر آپ کی غیرت کو ابھارنے والی ہے. یہ معاملہ اللہ کی توحید کا ہے، یہ معاملہ عقیدے کا ہے. تو اگر پختگی سے توحید ہو، عقیدے کی غیرت ہو، شرک سے نفرت ہو، مشرکین سے نفرت ہو، تو اس کی توبہ کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقراب مغفرۃ وفضلا. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر پوری زمین کو بھر دے، زمین کا چپا چپا تیرے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، شرک نہیں، ہر طرح کے گناہ تیرے کھاتے میں موجود ہے، شرک نہیں، تو کھلی نگاہوں سے توحید پر قائم تھا، شرک سے گریزاں تھا. تو میں کیا کروں گا؟ دو کام کروں گا. سارے گناہ معاف کر دوں گا، یہ مغفرت ہے، اور اس کی جگہ اپنا فضل اتنی ہی مقدار میں تجھے عطا کر دوں. یعنی زمین بھر کے مغفرت کی اور زمین بھر کے فضل کی عطا کر دوں. ثم لقیتنی، تیری میری ملاقات اس طرح ہو کہ تو نے کبھی شرک نہ کیا. تو ایسا غفور، ایسا غفار، ایسا بندوں کے عیبوں میں پردے ڈالنے والا، یقیناً یہ اس کا تعارف اس نے خود کروایا، خود یہ پیش کیا کتاب و سنت میں. تو اس کے بعد بھی اگر ایک بندہ اللہ کے عذاب کا نشانہ بن جائے، یہ بہت بڑی محرومی ہے. جو اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اس اللہ کا ہم سے ذاتی تعلق کیا ہے؟ کوئی تعلق ہے؟ دنیا میں ہمارے علائق ہیں، باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، بیٹے ہوتے ہیں، بیوی، شوہر، ہر ایک سے ایک تعلق اس کی حدود کے بقدر، اس کی خدمت، اس کی عزت اور اس کے شرف کو ملحوظ رکھنا، خدمت کرنا، یہ دنیا کے تعلقات ہیں. اللہ تعالی سے ہمارا کوئی نسبی تعلق نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا شوہر ہے، نہ وہ کسی کا بھائی ہے. لم یلد ولم یولد، ما اتخذ صاحبۃ ولا ولد. کوئی نسبی تعلق ہے کسی سے؟ کوئی تعلق نہیں. پھر کبھی سوچو بیٹھ کر اس رب تعالیٰ کا ہم سے تعلق کیا ہے؟ یہ ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ وہ رازق، ہمیں پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، جس کا یہ دعویٰ کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں دی. اور مزید یہ فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر ادا کرتے رہو گے اور دوں گا، اور تم کو نوازتا رہوں گا. یا اللہ کس تعلق کی بنیاد؟ نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی نسب، کس تعلق کی بنا پر یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ ہمیں پال رہا ہے، روزی دے رہا ہے، گناہوں کو بخشتا ہے. یاد رکھو اللہ کے بندو، ایک ہی تعلق ہے، اور وہ تعلق عبودیت ہے. تم عابد ہو، میں تمہارا معبود ہوں، ایک ہی تعلق ہے، اور کوئی تعلق نہیں. ان بندوں پر حیف اور تلخ ہے جو اس تعلق کو بھی نبھا نہیں پاتے. فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، اور فلاں جناب دستگیری کرنے والا، قبروں کے طواف، قبوں کے طواف، قبروں پر سجدے، تم ان بندوں پر ایک تعلق عبودیت کو نبھا نہیں سکتے. اور کون سا تعلق؟ اور کس تعلق کی بات کرتے؟ ایک ہی تعلق ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار ہے. فرمایا کہ یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں، کیا حکم؟ اتدری ما حق اللہ علی العباد، جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ جانتے کون اللہ؟ جو خالق اور مالک، ہر نعمت کو عطا کرنے والا، ہر نعمت کو پیدا کرنے والا، اس کا حق کیا ہے تم پر؟ جیسے نعمتیں بے تحاشا ہیں، حقوق کی لسٹ بھی لمبی ہوتی.
لیکن ایک ہی حق ہے، تحفہ ہے، اس ایک حق کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ قدم قدم پر طاغوت کھڑے، قدم قدم پر حق عبودیت میں ڈاکہ ڈالنے والے، تو پھر آفرین ان بندوں پر جن میں حق عبودیت کا فہم، وہ معبود ہم اس کے عابد ہیں، سب کچھ دیا اور کیا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بس میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کے بندو، یہ تعلق عبودیت اس کو نبھاؤ۔ کب تک نبھانا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک، پیدا ہونے سے لے کر موت کے آنے تک یہ عبودیت کا تعلق تم نے قائم رکھنا ہے، بس یہ ایک حق ہے۔ اس حق کو اگر ادا کر جاؤ گے تو پھر تمہارے حقوق اللہ پر شروع ہو جائیں گے۔ حق العباد علی اللہ اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا، اگر یہ حق عبودیت نبھا لو گے تو پھر تمہارا اللہ پر کیا حق ہے کہ اللہ تمہیں کبھی عذاب نہ دے، جنت تمہارا ٹھکانہ ہو، کبھی عذاب نہ دے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، حق عبودیت کو پہچانو۔ قیامت کے دن مرکزی طور پر دو باتیں ہوں گی، ایک ماذا کنتم تعبدون، حشر کے میدان میں سارے سنیں گے میرے بندو اس کا جواب تیار کر لو کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے، اور ایک یوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، اللہ کی ندا آئے گی قیامت میں، پکارے گا، ندا فرمائے گا اور یہ کہے گا کہ مجھے بتاؤ، اس بات کا جواب تیار کر لو کہ تم نے میرے نبیوں کی دعوت کا کیا جواب دیا۔ دو ہی باتیں، اکثر دنیا یہاں پر گر جائے گی، اللہ کے سوا اوروں کو پکارنے والے اور نبی کے دامن کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کرنے والے۔ کسی کے سامنے قوم ہے، برادری، باپ دادا، اپنے پیر مرشد، نبی کا نام ہی نہیں۔ مذاہب نے لوگوں کو بانٹ دیا، فلاں کا یہ مذہب، فلاں کا یہ مشرب، اور محمدیت کا نام ہی نہیں۔ یہ دو مرکزی سوال ہے۔ یہ تعلق الذات سے، تعلق عبودیت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس عبودیت کے راز تعلق کی بنا پر تمہیں پیدا کیا، اس کو تم نے کھو دیا، ہر چیز کھو دی، شرف کو کھو دیا، کامیابی کو کھو دیا، پھر تم ایسے ناکام ترین ہو، ہمیشہ جہنم میں رہو گے اور کبھی باہر نہیں نکلو۔ اس شرف عبودیت کو سمجھ لیا، سچے اور حقیقی بندے بن گئے اور اس کی توحید کے تقاضے پورے کر دیے، یہ کامیابی کی اساس ہے۔ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لک الا ما کان منک ولا ابالی، بندے تو دو کام کر لے، جب پکارے مجھے پکارے اور جب امیدیں وابستہ کرے میرے ساتھ کر، یہ دو کام کرے، اس وقت تک میں بھی تجھے بخشتا رہوں گا، جیسے مرضی گناہ ہو اور جتنے مرضی گناہ ہو۔ اس نے تو ایسے دن بنا رکھے ہیں، ایسے ایام بنا رکھے ہیں، مغفرت کے، بخشش کے بہانے، بخشش کی تدبیریں۔ اللہ حج کی توفیق دے دے، بہت سے لوگ جا رہے ہوں گے۔ عرفہ کا میدان جو ہے جہنم سے آزادی کا دن ہے، اس کی رحمت، اس کی محبت کے آثار، نبی علیہ السلام کا فرمان، اللہ تعالیٰ اتنا بندوں کے قریب آ جاتا ہے، ایسا کبھی قریب نہیں آتا، اتنا قریب، مجھ قرب کو نہیں جانتے۔ ہر رات وہ آسمان اول تک آتا ہے، بندوں کو پکارتا، توبہ کر لو، استغفار کر لو، میں تمہیں بخشوں گا، شفا مانگ لو، روزی مانگ لو، ہر رات۔ عرفہ والے دن اتنا قریب آ جاتا ہے، اس قدر قریب کبھی نہیں آتا۔
آئیے ایک عظیم الشان حدیث سنتے ہیں جناب انس بن مالک کی روایت سے کہ حج کیا ہے اور اللہ کی بخشش کے تقاضے کیا ہیں، اس کے بخشش کا عالم کیا ہے۔ فرمایا یوم عرفہ شام ہو چکی، انس استمسک لی الناس، لوگوں کو جمع کرو اور بولو کہ خاموش ہو جاؤ، میری بات سنو۔ جناب انس نے اعلان کر دیا، لوگوں جمع ہو جاؤ، اللہ کے نبی فرمان جاری کرنا چاہ رہے ہیں، خاموش ہو جاؤ۔ لوگ جوک در جوک پہنچ گئے نبی علیہ السلام کے سامنے۔ فرمایا کہ اتانی جبریل آنفا، ابھی عرفہ کے میدان میں جبریل میرے پاس آئے اور آ کر اقرنی السلام من ربی، مجھے رب تعالیٰ کا سلام پہنچایا، رب تعالیٰ کا سلام پہنچایا، اور ساتھ یہ خبر دی کہ ان اللہ قد غفر لأہل عرفات وأہل المشعر وضمن تبعاتهم۔ بڑی عظیم خبر کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے سارے بندوں کو جو عرفات میں موجود ہیں اور جو آگے مشعر میں جائیں گے، مزدلفہ میں، مشعر حرام مزدلفہ میں، وہاں پہنچیں گے رات کو، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، اہل عرفات کو معاف کر دیا، اہل مشعر کو معاف کر دیا، اور آگے جو سب سے اہم بات وَضَمِنَ لَهُمُ التَّبِعَاتِ، اور اللہ نے جو ان کی حقوق العباد کی کوتاہیاں تھیں وہ بھی اپنے ذمہ لے لی۔ کسی پر ظلم کیا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال ہتھیا لیا ہوگا، کسی کی چغلی کی ہوگی، اس کا معنی نہیں کہ اب جا کر مال ہتھیاؤ، چغلیاں کرو، غیبتیں کرو کہ جا کے حج کر لیں گے۔ یہ کام اگر ہو گیا، یہ زیادتیاں اگر ہو گئی، ان کو طبیعات بولتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان سارے طبیعات کو اپنی ذمہ لے چکا ہے۔ اب یہ صیغہ ایسا ہے کہ شاید انہی حاجیوں کے بارے میں جو موجود تھے نبی علیہ السلام کے سامنے، اللہ نے سب کو بخش دیا، اہل عرفات کو بخش دیا، اہل مشعر کو بخش دیا، اور ان کی طبیعات اپنے ذمہ لے لیے۔ شاید ان لوگوں کے لیے ہوں جو اللہ کے نبی کے سامنے تھے۔ نہیں، اس موقع پر ایک سوال کیا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس سوال پر امیر عمر پر میری جان قربان ہو، اتنا قیمتی سوال کر ڈالا، قیامت تک کے لوگوں کو خوش کر دیا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ النا خاصہ ام للناس عام، یہ بشارت ہمارے لیے خاص ہے یا پوری دنیا کے لیے عام ہے؟ فرمایا کہ ھذا لکم ولمن یاتی بعدکم الی یوم القیامہ، یہ بشارت تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے بعد قیامت تک جو بھی حج کرنے آئیں گے ان سب کے لیے۔ وهو الغفور الودود، یہ اس کا تعارف، یہ اس کی معرفت۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، امام اصمعی رحمہ اللہ چھوٹی سی ان کی بات عرض کر کے بات ختم کرتے۔ امام اصمعی اکثر گھومتے رہتے تھے کریا کریا، بستیوں میں، دیہاتوں میں، لغت کے بہت بڑے امام تھے، عربیت کے۔ تو وہ دیہاتوں میں گھومتے، دیہاتوں کی بولی خالص ہوتی تھی، تو بڑے ان کو الفاظ مل جاتے، بڑے ان کو معنی سمجھ آتے، اور لغت انہوں نے لکھی ساتھ۔ حج کرنے بھی آتے، حج میں عربی بھی کثرت سے ہوتے ہیں، دیہاتی بھی کثرت سے ہوتے ہیں، ان کے قریب بیٹھنے کی کوشش کی۔ بیت اللہ میں دیکھا حج کے موقع پر ایک عربی ملتزم چمٹا ہوا، ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا، رو رہا ہے، اور اس کی زبان پر کچھ دعائیہ کلمات ہیں، اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو کیا اس کے الفاظ تھے؟ اس کے الفاظ یہ تھے کہ اللہم قد ضیعت من حقوقی فتصدق بها علی، یا اللہ میں نے پچھلے دور میں تیرے بہت سے حق ضائع کر دیے تھے، کبھی نماز نہیں پڑھی، سستی ہو گئی، کبھی روزے نہیں رکھے، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، نادانی، بہت سے تیرے حقوق ضائع کر دیے۔ فتصدق بها علی، یا اللہ آج وہ سارے حقوق مجھ پر صدقہ فرما، یعنی معاف کر دے۔
ہوگی کوتاہی ہوگی، یا اللہ وہ صدقہ فرما دے مجھ پر. عمل میں اگر معافی ہو تو وہ صدقہ کہلاتا ہے. جیسے 4 رکعت ظہر کی، آپ سفر پہ چلے گئے، وہ 2 رہ گئی، یہ 2 رکعت کا صدقہ اللہ کی طرف سے. یا اللہ کوتاہی ہوئی، مجھ پر صدقہ فرما دے. وما كان علی من التبعات فتحملها عنی، پر اے اللہ جو میں نے بندوں کے حقوق پامال کیے وہ میری طرف سے تو اٹھا لے، اپنے ذمہ لے لے، میری جان چھوٹ جائے. یہ نہ ہو قیامت کا دن ہو تیرے ان حقوق کا بھی حساب دینا پڑے اور قنطرہ پر کھڑے ہو کر ان مظالم کا بھی تصفیہ کرنا پڑے، اور وہ تصفیہ نیکیوں اور گناہوں کے تبادلے سے ہوگا. یا اللہ وہ اپنے ذمہ لے لے. اور تیسری بات یہ عربی کہ میں تیرے گھر کا مہمان ہوں، تیرے بلانے پر آیا. اللہ کی دعوت ہے نا کہ میرا گھر بن چکا، آ کر حج کرو. ہم بلانے پر پہنچ گئے. ایک مہمان بن بلائے آتا ہے، اس کا بھی اکرام آپ کرتے ہیں. ایک مہمان کو آپ دعوت دے کر بلاتے ہیں، اس کا اکرام زیادہ ہوتا ہے. یا اللہ تیرے بلانے پر آیا ہوں. تو مہمان تو میزبان تو پوچھتا ہے مہمان سے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا تمہاری خواہش ہے، کیا تمہاری حاجت. یا اللہ تو مجھ سے پوچھے گا نہیں، میری حاجت سن لے. میں چاہتا ہوں کہ آج رات تیری جنت میں تیرا مہمان بن جائے، تیری جنت میں تیرا مہمان بن جائے. اور غالباً اس قصے میں رات اس عربی کا جنازہ بھی آ گیا. اللہ نے ایسی دعا قبول کر. یعنی طبیعات ہو یا حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. صدق دل سے توبہ ہو، تعلق باللہ ہو. تو خلاصہ کلام آج کا یہ ہے کہ یوم حشر بڑا ثقیل ہے، بڑا عظیم، بڑا بھاری، جس کی تیاری کی ہم سب کو ضرورت ہے. لیکن رب تعالی کی رحمتیں، اس کی صفات، اس کا تبشمش، اس کا فرح، اس کی صفت ذہن، یہ اس کی محبت کی خمازی کرتے. لیکن اللہ کے بندو یہ رحمت حاصل ہو سکتی، مغفرت حاصل ہو سکتی، نیکی کے مواقع مل سکتے. بس یہ کبھی تنہائی میں سوچو میرا اور رب تعالیٰ کا تعلق کیا ہے. خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، مشکل کشا وہ، تعلق کیا ہے؟ کوئی رشتہ ہے، کوئی نسب ہے؟ کوئی تعلق نہیں. صرف ایک تعلق ہے اور وہ تعلق عبودیت ہے. جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بس یہ ایک تعلق ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس پر قائم رہو موت کے آنے تک، بس یہ ایک تعلق ہے. لیکن اکثر دنیا یہاں ناکام ہے. تعلق عبودیت ادا کرنے سے قاصر، تعلقات اوروں سے قائم کر لیجیے. فلاں معبود ہے، فلاں حاجت روا، فلاں مشکل کشا. ناکام ترین لوگ ہیں اور محروم ترین لوگ ہیں. اللہ ہم کو حق کا فہم عطا فرما. باتیں کافی تھیں، وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالی اپنی رحمت محبت کے معاملات فرما دے. مجھے تبشمش اللہ کی صفت ہے، ضحک اللہ کی صفت ہے، فرح اللہ کی صفت ہے، یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے. اللہ کی صفت رضا ہے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کی صفت اور نام غفور غفار، یا اللہ ہم کو بخش دے. اللہ ستار و ستیر ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال. اللہ عفو ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا ڈال. گناہ ختم ہو جائے، مٹ جائے، لیکن اساس عبودیت قائم کرو، توحید کے بغیر نہیں. ورنہ کوئی نیکی قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں. ایک ہی تعلق کی آپ سے طلب ہے، اس کو نبھانے سے اگر آپ قاصر ہیں تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی. زندگی بھر کے لیے توحید کا فہم اور اس کا سودا کر لو. اس پر اگر بندے کی موت آ گئی، گناہ ہوں گے. حدیث آپ نے سن لی، تیرے گناہ اگر زمین سے بھرے ہوں مغفرت سے معاف کر دوں گا، اور اس سزا دیے کہ اپنا فضل اسی مقدار میں بھر کے تجھے عطا کر دوں. واللہ تعالی ولی التوفیق. اقول قولی ھذا